بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے پورا لیکچر سننا ہے، آدھے میں کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بھائی آدھے میں کاٹیں گے تو پورا سبق نہیں سمجھیں گے تو آپ کی عربی عبارت کیسے درست ہوگی؟ یہ بھی بات ہے نا، سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ البغداد کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر علم النحو کا کورس ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، پہلا سبق پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اچھا بات سنیں آپ میری، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کے اندر کہہ دینا سمجھ نہیں آیا، اگر سمجھ آئے تو کمنٹ کے اندر کہہ دینا سبحان اللہ ماشاء اللہ، اوکے؟ میں سمجھ جاؤں گا آپ کو سمجھ آ گیا۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الدرس الاول، اس کا معنی ہوتا ہے پہلا سبق، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو سبق ہے، ظاہری سی بات ہے، ہر زبان لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ سندھی بات کرو، اردو بات کرو، عربی بات کرو، انگلش بات کرو، وہاں پر پہلی بحث کس پر ہوتی ہے؟ لفظ پر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہے، سب سے پہلے انہوں نے لفظ کی تعریف کو بیان کیا۔ آپ کا دل و دماغ کلاس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، کاٹنی نہیں ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کتنی آسان تعریف ہے، آپ بھی باتیں کرتے ہیں، میں بھی باتیں کرتا ہوں، اور جو میں پڑھا رہا ہوں میں تو باتیں تو کر رہا ہوں، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بات کہتا ہے، جو بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس لفظ کی تقسیم ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ جو لفظ بے معنی، یعنی بے معنی کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر معنی کا وجود ہی نہ ہو، معنی ہو ہی نہیں، بھائی جس کے اندر معنی نہ ہو، ایسے لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ کاپی پہ لکھ لیجئے، جلدی کیجئے، لکھ لیجئے۔ جی ہاں، اس کی مثال دہیزن، اور بھی مثالیں دے دیں آپ، یہ تو کتاب والے نے لکھ لیا نا، دہیزن۔ اچھا، گلاس یا کوئی ایسی چیز گر جائے زمین پر جس سے آوازیں پیدا ہو، وہ بھی تو لفظ بنتے ہیں نا۔ مجھے آپ بتا سکیں گے اس کی معنی کیا ہے؟ اور نہیں بتا سکیں گے، ہاں، اس کو تو کہتے ہیں مہمل۔ یعنی کہ معلوم ہوا انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہو، جس لفظ کے اندر، جس لفظ میں معنی نہ ہو، اسے مہمل کہتے ہیں۔ بات سیدھی ہے۔ اور جو لفظ با معنی ہو، با معنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے اندر معنی موجود ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ قلم۔ اب ایسے لفظ کو موضوع یا تو مستعمل کہتے ہیں۔ قلم ہو گیا، زیدن ہو گیا، جمل ہو گیا، یہ ایسے مستعمل موضوع لفظ ہیں جس کے اندر اپنا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو لائنیں آپ کو امید کرتا ہوں رب کی رحمت میں سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو یہ لکھ لیجئے۔ اب آگے سب سے پہلے انہوں نے لفظ کی دو اقسام کی، موضوع اور مہمل۔ اب مہمل کو چھوڑ دیں گے، موضوع کی اقسام پڑھیں گے۔ مہمل کو کیوں چھوڑیں گے؟ بھائی جس کا معنی ہی نہ ہو، جو ہو ہی بے معنی، تو اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ اب ہم با معنی کو پڑھیں گے، جس کے اندر معنی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب کہتے ہیں موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، معلوم ہو گیا مفرد کا معنی ایک، ایسا لفظ جس لفظ سے ایک ہی مراد ہو۔
اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یعنی ایک ہو بھائی، دو نہ ہو، تین نہ ہو، چار نہیں ہو، ایک ہو، مفرد ہو، ایسے موضوع لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ بھی بنا سکتے ہو، قلم ہو گیا، جمل ہو گیا، کراسۃ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے مرکب۔ لفظ مرکب سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک نہیں ہو سکتا، یہ دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعات کو مرکب کہتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا مثال کے اندر، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آگے کلاس میں آ جائیں، اپنی کاپی اور پین اٹھائیں، لکھنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے، لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد، زید جالس فی المسجد۔ اب پہلے والی مثال میں دو لفظ ہیں، معلوم ہو یہ مرکب ہے۔ تعریف کے اندر انہوں نے بتا دیا ایک سے زائد ہونے چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا بھائی مرکب سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک نہیں ہوگا، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات ہوں گے، اس کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے والی مثال کے اندر دیکھیں، زید جالس فی المسجد، اب اس کے اندر تین لفظ ہیں، ایک حرف ہے، وہ آگے ہم اس بات کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو ہم آئیں گے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں دوستوں کو۔ انشاءاللہ یہ کورس آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ ہاں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا تو ہمیں آپ کمنٹ میں بتا دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔